بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں زندگی کے ہر پل میں، ہر سانس میں، ہر لمحے میں اور قدم قدم میں اللہ جل شانہ کی مدد کی ضرورت ہے اور اللہ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بھئی یہ لائٹ جلا دو، پہلے ہر دفعہ عرض کرتا ہوں یہ لائٹ نہ بند کرو اس کونے والی۔ یہاں کے ذمہ دار کوئی ایسے مقرر کریں کہ وہ ہر دفعہ لائٹ بند کر دیتے ہیں، روز نیا بندہ ہوتا ہے۔ زندگی ہر پل میں، ہر سانس میں ہمیں اللہ جل شانہ کے تعاون کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ حضرات نے چند لقمے شہری کے تناول فرمائے، اس میں اللہ کے تعاون کے بغیر تو آپ نے شہری کھائی ہی نہیں۔ ایک صاحب، یہ واقعہ مجھے مولانا کلیم صدیقی صاحب نے دامت برکاتہم نے سنایا۔ میرٹھ کے تھے ایک صاحب، ان کو کوئی تکلیف ہو گئی سر پہ، اور سر میں تکلیف ایسی ہوئی کہ دنیا جہان کے معالج اور دنیا جہان کے ٹیسٹ سارے کے سارے کر کے دیکھ لیے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئے، تندرست نہ ہوئے۔ ایک بیماری سے لگ کے دوسری سے نکلے تیسری۔ حتیٰ کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور کسی نے کہا کہ آپ نے بچنا تو ویسے ہی نہیں، چلو اللہ کے حبیب کے پیار میں جا کے مر جائیں۔ اس غرض سے حج کرنے نکلے۔ جب اللہ کے گھر پہنچے کعبۃ اللہ میں، ایک زور سے چھینک آئی، ناک کے اوپر کسی حصے میں کسی غذا کا ذرہ اٹکا ہوا تھا، اور وہی غذا کا ذرہ درد سر کا ذریعہ بنا، اور وہی غذا کا ذرہ پھر دوسری بیماریاں، ایک کے بعد دوسری بیماری میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنا۔ وہ نکلا، اور اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا، وہ آیا، اس نے وہ ذرہ اٹھایا اور چلا گیا، یعنی وہ ذرے کو کھا گیا۔ ریس کسی کا تھا، اتنے سالوں اٹھائے پھرتا رہا اور تکلیف کے ساتھ۔ وہ ذرہ نکلنا تھا کہ چند دنوں کے بعد اللہ پاک نے صحت دے دی۔ ایک ذرے کو اٹکا دے، ایک ذرے کو پھنسا دے، اور ایک ذرہ ہمارے لیے وبال بن جائے، بیماری بن جائے، تکلیف بن جائے، ہم نہیں سوچ سکتے، ہم گمان نہیں کر سکتے۔ اب اللہ جل شانہ کے تعاون کے بغیر ہم نے سجدے ادا کیے، فجر کی نماز کی تلاوت سنی، ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ اس کی توفیق ہے، اسی کا تعاون ہے۔ ہر سانس، ہر لمحہ اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے تو ہم چل رہے ہیں۔ اگر اللہ پاک کی توفیق ختم ہو جائے، ہم دنیا کے قابل بھی نہیں، آخرت کے قابل بھی نہیں۔ ہمیں دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا اگر اللہ کی توفیق ہم سے چھن جائے۔ عبادت میں اللہ کی توفیق، تسبیح میں اللہ کی توفیق، اعمال میں اللہ کی توفیق، زندگی کا ہر شعبہ رب کی توفیق کے بغیر کامل ہے ورنہ نامکمل ہے۔
اس لیے ہر عمل کے بعد شکر ہے. نماز پڑھنے کے بعد فوراً کا اللہم اعنی، اگر اجتماعی ہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مولا یہ جو کچھ ہوا نا، جو میں نے 4 سجدے دیے، یہ تیری توفیق سے، اور جو مجھے عبادت کی توفیق ملی، تسبیح کی توفیق ملی، یہ تیرے ہی کرم سے ہوا. اگر تیرا کرم شامل حال رہا تو میں آئندہ بھی عبادت کے قابل ہو سکوں گا. اگر تیرا کرم شامل حال نہ رہا تو تسبیح عبادت میں اس میں کامل ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ کیفیت آتی ہے پھر تکبر پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے یہ عبادت کی، میں نے یہ تسبیح کی، میں نے اتنی بڑی خدمت کی، میں نے اتنا زیادہ قرآن پڑھا اور ذکر کیا، اور میں نے اتنے سال زندگی کے خدمت میں یا فلاں موقع پہ گزارے. پھر نہیں آتا، پھر کہتے اللہ یہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے یہاں لگا دیا، اور تیرا فضل ہے تو نے مجھے زندگی کے اس انداز پہ، اس رخ پہ میرے تن من کو قبول کر لیا. اگر تو قبول نہ کرتا مولا، پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا جاتا اور کہاں سے کہاں زندگی کے دن رات میرے لگ جاتے ہیں. پھر تکبر پیدا نہیں ہوتا، غرور پیدا نہیں ہوتا، پھر طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. پھر کرتا ہے تو ڈرتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کرتا ہے تو اتراتا ہے اور گھبراتے بھی نہیں ہیں. اور اگر ساری نسبتیں اللہ جل شانہ کی طرف چلی جائیں تو پھر یہ کرنے کے بعد جھک جاتا ہے. اپنے ہی وطن سے، اپنے ہی دیش سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنوں نے اپنے ہی وطن اور دیش میں اس قابل بنایا کہ وہاں رہ نہ سکے، آخر ہجرت فرمائی. اور جب اسی دیش پہ پہنچے جسے فتح مکہ کہتے ہیں، آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے کوہان تک پہنچ گیا، اتنا جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا. باتیں بن کے آئے تھے، سوائے 6 آدمیوں کا کتابوں میں لکھا ہے 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں. باقی ہر ظالم اور ہر دشمن کو امان دے. سب کو امان دے. جب زندگی کا یہ انداز ہوگا کہ اپنی ہر طاقت کو، اپنی ہر قوت کو، اپنی ہر عبادت کو، اپنی ہر خدمت کو، اپنے ہر مالی اور جانی کوئی بھی زندگی کا قدم ہے اس کو کہے گا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، حتیٰ کہ اسے جو حادثہ پہنچا موت کے نام پہ، مالی حادثہ یا جانی کوئی بھی تکلیف پہنچی، کہتا ہے قالو، کہتا ہے انا للہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مجھے اللہ کی طرف ذرا اور رجوع بڑھانا ہے، اپنی توجہ بڑھانی ہے، اپنی زندگی کا ہر معاملہ، اپنی زندگی کی ہر تسبیح، اپنی زندگی کا ہر مقصد، اپنی زندگی کا ہر اٹھنا بیٹھنا، سارا کا سارا اللہ جل شانہ کی طرف کہ مولا تیری توفیق سے ہوا. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ یہی تو ہے مولا جو مجھے خیر پہنچی ہے اور جو مجھے عبادت کی، تسبیح کی، صدقے کی، خیرات کی، اعمال کی توفیق ملی ہے، یہ تیرے نام کی برکت سے ملی ہے اور تیری محبت اور نسبت سے ملی ہے. اور اللہ میں جو گناہوں سے بچا ہوں یہ محض تیرے فضل سے بچا ہوں، تیرے کرم سے بچا ہوں. یعنی عبادت بھی تیرے کرم کا حصہ ہے
اور تسبیح بھی تیرے فضل کا حصہ ہے، اس میں میری اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں کہ میں یہ کر سکا اور یا میں یہ کر سکتا ہوں۔ اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں۔ جب بندہ اپنی ذات کی نفی پہ آتا ہے نا، اس سے اللہ پاک جتنا خوش ہوتے ہیں اتنا بہت بڑی بڑی عبادات پہ بھی نہیں جتنا ذات کی نفی پہ آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے فلاں نہیں کر سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، اور اپنی ذات جب آتی ہے اور دنیا کا مشکل ترین کام ذات کی نفی کرنا ہے۔ دوسروں کی نفی کرنا تو آسان ہے، دوسروں کی نفی کرنا تو آسان ہے، ذات کی نفی کرنا، ذات کی نفی کرنا وہ نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا، ذات کی نفی کرنا۔ جب ذات کی نفی آتی ہے تو اس میں ذات نکل کے صرف ایک ذات رہ جاتی ہے، وہ ہے اللہ۔ ایک درویش ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، فرماتے تھے انسان ہمیشہ حب جاہ ایسی چیز ہے بس یہی پگھل جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے، اور اس کی بنیاد ذات ہے۔ مولا تو نے مجھے ہجرت کرائی اپنے نام کے سیکھنے کے لیے، یہ تیرے کرم سے ہوا۔ کوئی لاہور سے اپنے گھر سے یہاں پہنچے، کوئی دوسرے ملک سے یہاں پہنچے، کوئی دوسرے شہروں سے یہاں پہنچے تسبیح خانے میں، کریم تو نے ہجرت کرائی اپنے نام کے سیکھنے کی، یہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہے، یہ تیری عطا اور تیرا احسان ہے، اور تیری شفقت اور تیری رحمت ہے۔ میں اس قابل نہ تھا، یہ تیری رحمت سے ہوا، اور تو نے مجھے ہجرت کرائی۔ اور ہجرت بھی کون سے کام کے لیے؟ تیرے نام کے سیکھنے کے لیے، تیرے نام کے سیکھنے کے لیے۔ تو نے مجھے ہجرت جو کرائی اپنے نام کے سیکھنے کے لیے۔ بچہ اپنی ساری نسبتیں ماں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بچے کو کوئی مارے تو اماں کہتا ہے، اور اماں مارے تو اماں کہتا ہے، اس کا سب کچھ ماں ہے۔ پوچھا رب کی تعریف کیا ہے؟ غور سے سننا، رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، غم آئے، ضرورت آئے، سب سے پہلی نظر جہاں جائے وہی رب ہے۔ سب سے پہلی نظر جہاں جائے وہی رب ہے۔ بچے کا مجازی رب جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، اسے ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر الجھن میں، ہر پریشانی میں اماں 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 نظر آتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے حضرت شاہ ابو المعالی، یہاں ہماری لاہور ہوٹل مکلوڈ روڈ ہے، وہاں ان کی مزار ہے، یہ ان کے مرشد تھے۔ شیخ عبدالحق صاحب ہر رمضان دلی سے یہاں لاہور گزارتے تھے اپنے مرشد کی خدمت میں، دلی سے لاہور گزارتے تھے۔ ایک دفعہ پوچھا عبدالحق، اور شیخ عبدالحق کون تھے؟ اللہ جل شانہ نے انہیں ذریعہ بنایا پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں انہیں ذریعہ بنایا حدیث کے پھیلانے کا۔ آج کوئی بھی بندہ اگر حدیث مبارکہ پڑھے گا، سیکھے گا، سنے گا، سنائے گا، ثواب انہی شیخ کو جائے گا۔
شاہ ابو المعالی وہ اتنے بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، یہ عالم نہیں ہے، مرشد عالم نہیں ہے. تو شاہ ابو المعالی نے ایک دفعہ پوچھا کہ عبدالحق جی حضور حکم فرمائیں. فرمائے اللہ کو پہچانا. اب عجیب بات ہے، علوم نبوت پڑھے اللہ کے پہچاننے میں، اور قرآن پڑھا اللہ کے پہچاننے میں، اللہ کے نام کے مراقبے سجدے تلاوتیں اللہ کو پہچاننے میں. دلی سے لاہور آئے، بار بار آئے اور پورا رمضان یہاں گزارتے تھے اللہ کو پہچاننے میں. حضور اللہ کو پہچانا. فرمایا کیسے پہچانا؟ اب انہوں نے اللہ کے پہچاننے کی جو بھی دلیلیں تھیں وہ دی. تو شیخ نے فرمایا نہیں، اللہ کی پہچان پہلے اندر سے شروع ہوتی ہے. جیسے کسی کو کہو نا اللہ تیرے ساتھ ہے، اور اس کو اللہ کے ساتھ کا اگر یقین ہے تو فوراً کہے گا وہ تو میری اشارت کے زیادہ قریب ہے. اسی طرح اللہ کی پہچان اندر سے شروع ہوتی ہے. پہلے اپنی ذات کی نفی آتی ہے. عبادت جو میں نے کی مولا محض تیرا کرم، تلاوت تیرا کرم، تسبیح تیرا کرم، روزہ تیرا کرم، اور صدقات و خیرات جسمانی اور بدنی نظام سارا وہ خدمت، عبادت، تلاوت، تزکیہ تیرا کرم. قرآن پاک نے وہ آیت، جس آیت کو گناہوں سے بچنے کے لیے کہ اگر میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، وما ابرئ النفس، آگے فرمایا کہ الا ما رحم ربی، اگر میں نفس کی شرارتوں سے بچ سکتا ہوں تو الا، بس صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے رب کا رحم، اللہ کا کرم. میری زندگی کے گوشے گوشے میں، میری زندگی کے پل پل میں، میری زندگی کی سانسوں میں ایک ہستی ہے جس ہستی نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، جس ہستی نے مجھے تھاما ہوا ہے، اور جس ہستی نے میرے دن رات کے کام بنائے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. اب ایک چیز محسوس کریں، جتنے بھی صوفیانہ اشعار ہیں، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت سلطان باہو، حضرت میاں محمد بشر، جتنے بھی صوفیاں ہیں، ان ساری کے ساری ان کی شاعری کا تانا بانا ایک ہستی اللہ جل شانہ کی طرف رہتا ہے، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ، اور تیسرا پھر ان کا مرشد. پہلی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات عالی سے ہوتی ہے. کیوں کہ مرشد سب سے پہلے جو انہیں سبق پڑھاتا ہے وہ الف پڑھاتا ہے، اور وہ یہ مرشد سبق نہیں پڑھاتا، الف انار نہیں پڑھاتا. مرشد سب سے پہلے سبق جو انہیں پڑھاتا ہے الف اللہ پڑھاتا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہو، ایسی خوشبودار میرے اندر پودا لگایا، بوٹی لگائی، خوشبودار بوٹی. اور ساتھ یہ مرشد نے حکم فرمایا کہ نفی اسباب کا پانی ملے گا. یہ ابھی ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے. نفی اسباب، نفی اسباب، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اسباب ہے. یہ مخلوق کی نفی، اللہ کا اسباب. ساری مخلوق نہ کچھ کر سکے چاہنے کے باوجود بھی اللہ سب کچھ کر سکے. کیوں؟ اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے. اللہ تو لفظ کن کا بھی محتاج نہیں، بس میرا رب چاہے اور ہو جائے. نفی اسباب دا پانی ملیا. مرشد نے ایک مجھے سبق سکھایا تھا کہ دیکھ سارا دن تو نے نفی اسباب کا اس کو پانی دینا ہے، ہر رگے ہر جائی ہو کہ اندر بوٹی مشک مچایا. یہ زندگی کا سبق ہے جو الف سے اللہ ملا.
ساتھ مرشد کا ملا، اور پھر یہ زندگی کا سبق پکا ہوا، یہ زندگی کا سبق پکا ہوا، یہ زندگی کا سبق پکا ہوا۔ اپنی زندگی کے سارے محور، سارے مرکز، سارے سجدے اور ساری تلاوتیں بس مولا تیرے لیے ہیں، اور تیری ہی کرم سے ہوا ہے، اور تیرے ہی فضل سے ہوتا ہے، اور تیرے ہی لیے ہیں۔ تو نے چاہا تو ہوا، تو نہ چاہتا کبھی نہ ہوتا۔ ولایت کی بہت بڑی نشانی ہے یہ بات، یہ ولایت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس دل میں، جس من میں یہ کیفیت اتر جائے نا، سمجھ لو یہ ولایت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس من میں یہ کیفیت اتر جائے، اندر یہ کیفیت بس چلی جائے، ساری عبادتیں کی، ہزاروں سال عبادتیں کی، شیطان کے اندر یہ کیفیت نہیں گئی تھی، ذلیل ہو گیا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں شیطان عارف تھا، معرفت جانتا تھا، عابد تھا، عبادت کی اور خوب کی، عالم تھا، علم کی انتہا تک پہنچا تھا، علم کی انتہا۔ ٹیک تھوڑی سی ہٹا دیں، تھوڑی سی ٹیک ہٹا دیں۔ علم کی انتہا تک پہنچا تھا، پر ایک چیز اس کے اندر نہیں تھی، وہ عاشق نہیں تھا، مار کھا گیا۔ اگر عشق ہوتا نا تو عاشق کے تو سارے تانے بانے، عاشق کے تو ساری تاریں آ کے ٹوٹتی وہی ہیں جہاں جس کے ساتھ اس کی آنکھ لڑی ہوتی ہے۔ یہ کہہ دیتا یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا ہے، یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ اس رب نے اگر مجھے کہہ دیا ہے کہ اب اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کر آدم کو، تو سب کچھ پہلے ہی اللہ سے ہوا تھا، اور اسی کی توفیق سے مجھے ملا تھا۔ عبادت کا علم، عبادت کی توفیق اسی کی توفیق سے، اور علوم سارے غیبی اسی کی توفیق سے، اور سجدے اسی کی توفیق سے، اور فرشتوں کا معلم اسی کی توفیق سے۔ یہ سب ملا ہی ویسے تھا، سب اسی کی توفیق سے ہو۔ تو اسے فوراً چاہیے تھا وہ سجدہ کر دیتا، پر وہیں آ کے اٹک گیا اور کہنے لگا نہیں، میں نے اتنا کچھ کیا، یہ تو ابھی آیا، اور یہی اس کا نقصان ہو گیا۔ یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زندگی میں یہ چیز آتی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو عبادت اور تسبیح کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چاہے وہ ایک گلی سے نکل کے دوسری گلی میں آ جائے، تجارت کے لیے اگر گھر سے نکلتا ہے اور دنیا داری کے لیے اگر گھر سے نکلتا ہے، یہ چیز اس کے اندر آتی ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اس نے اتنا پایا، میں نے تو تھوڑا پایا۔ شیطان مال کو ہمیشہ تھوڑا کر کے دکھاتا ہے، شیطان مال کو ہمیشہ تھوڑا کر کے دکھاتا ہے، اور اعمال کو بہت زیادہ کر کے دکھاتا ہے۔ بہت عبادت کر لی تو نے، بہت سجدے کر لیے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس دور میں عمریں لمبی ہوتی تھیں، صدیوں صدیوں بیٹھا عبادت کرتا رہا، اور اتنی عبادت کی کہ کئی نسلیں آئیں اور ختم ہو گئے، اس کی عمر اللہ نے لمبی کر دی۔ تو ایک دفعہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے اس عبادت کا صلہ دو۔ آواز آئی میرے بندے تجھے اس کا صلہ اپنی رحمت دیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں مولا، مجھے اس عبادت کا صلہ یہ دے
کہ مجھے عدل دے، جتنی میں نے عبادت کی ہے اس کا صلہ دے مجھے. تو عرش سے آواز آئی عدل نہ مانگ، فضل مانگ، رحمت مانگ. اس کا اصرار بڑھ گیا. فرمایا پھر عدل یہی ہے، جتنی صدیاں تو نے ہماری زمین پہ سواری کی، اب تجھے نیچے رکھا جائے گا، زمین کو اوپر رکھا جائے گا، اتنا صدیاں زمین تیرے اوپر اب سواری کرے گی. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں، ایک بندہ جائے گا اور اس کی عبادت، اس کے صدقات، اس کی خدمت، اس کی زندگی کی خیریں اتنی ہوں گی کہ فرشتے حیران ہوں. اور وہ اللہ پاک سے عرض کرے گا مولا میرے ساتھ عدل ہو. اور عرش سے آواز آئے گی بندے نہیں، عدل نہ مانگ، رحم مانگ، فضل مانگ. یہ جو کچھ تو نے کیا ہماری توفیق سے ہوا. وہ کہے گا یا اللہ نہیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، صرف ایک آنکھ کا، جو ایک آنکھ والی نعمت ہم نے تجھے دی تھی، اس کا حساب ہمارے ساتھ کر. جب اس کا حساب ہونے میں آئے گا وہ ساری نیکیاں یوں ایک پل میں اسی حساب میں چلے جائیں گے. اب فرمائیں گے بتا دوسری آنکھ کا اور ساری نعمتوں کا حساب دے. پھر فوراً سجدے میں گر کے کہے گا مولا بس تو اپنا فضل کر دے، کیوں تیرے فضل کے سامنے بس سب کچھ ہے، اگر عدل کرتا ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں. اللہ جل شانہ سے ہر لمحہ ہر سانس ہمارا فضل ہو، اور ہو اس طرح کہ مولا جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہوا، اور تیرے چاہنے سے ہوا، اور تیرے کرنے سے ہوا، اور تیری طاقت اور قوت سے ہوا. میری زندگی کی ساری تلاوتیں اور سجدے اور رہنمائیاں اور سارے اعمال، میرا جو کچھ بھی ہے نا وہ تیرے چاہنے سے ہوا. یہ حاجی کے ساتھ میں بعض اوقات سوچتا ہوں جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہی کچھ لٹانے کے لیے حاجی کو بلایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ سفر میں ایک صاحب تھے فیصل آباد کے والے بڑے خوبصورت بال رکھے ہوئے ہیں، سال ہر سال ان بالوں کو پالا، بہت خوبصورت بال تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لہرا کے پیشانی پہ آتے تھے اور ایک جھٹکے سے پھر اوپر کرتے تھے. وہ ادا بڑی زبردست تھی. اکثر ہم کھانے میں جمع ہوتے یا نماز میں جمع ہوتے. میں سوچنے لگا یہ اپنے بالوں کو کیا کرے گا. سر کا فخر، پاؤں کا فخر، جسم کا فخر، اللہ نے سارے ظاہری فخر بدل دیے فقر میں. میں نے کہا بالوں کا کیا کرے گا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے بال تو بہت خوبصورت ہیں، سنیں. کہنے جی سال ہر سال میں نے بالوں پہ محنت کی ہے. میں نے کہا 2-3 دن کے بعد تو ہم نے جانا ہے 8 ذی الحجہ کو مینا میں، اور پھر یہ کیا ہوگا. میں نے کہا اس کے 1 دن کے بعد تو پھر بال کٹوانے ہوں گے. اچھا میری بات کچھ خوش سے پڑ گیا. کہنے لگا آپ مشورہ دیں میں کیا کروں، ہلکے ہلکے سے اوپر سے تراش دوں. میں نے کہا آپ کی کیا رائے ہے. چلے نہیں آپ مشورہ دیں. تو میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا ساری زندگی تو نے بال رکھنے اپنے من کے لیے اور حج کر رہا ہے اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرتا ہے. ہر چیز اللہ کے لیے قربان ہے. اور اللہ کو کہہ دے کہ مولا یہ سر ہے نا، اب یہ تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن اب یہ سر جھکے گا تیرے سامنے. تو دھرتی میں
کنکریاں مار کے آیا، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، ہم دونوں آئے تو ہمارے جو حج کے گروپ لیڈر تھے انہوں نے بلڈنگ ہی میں حجام کا انتظام کیا ہوا تھا چھت پہ. میں گیا تو 2-3 بندے اور بھی تھے، لائن لگی ہوئی تھی اور وہ بھی لائن میں جوان بیٹھا ہوا تھا، بڑے خوبصورت بال اس نے رکھے ہوئے اور مجھ سے پہلے اس کی باری آئی تو پہلے بیٹھا ہوا تھا. یہ قدرتی ایک ایسے چانس بنا اور اس نے بال کٹوا دیے اور میں اس کے گرتے بال نیچے دیکھ رہا تھا، ریزر سے تیزی سے وہ بال ایسے کر رہا تھا اور نیچے یوں گر رہے تھے. قدرت کا کوئی نظام کی خبر نہیں تھی. آئندہ سال میں حج پہ گیا تو میں نے ان سے پوچھا، ان کے ساتھ تھے، وہ ملے، میں نے کہا اس جوان کا کیا حال ہے؟ کہ وہ تو مر گیا. کیسے؟ گاڑی کا حادثہ ہوا، اس کی وہ کھوپڑی ساری اتر کے بعد دور پڑی تھی اور ہم نے خود جوڑی اس کے سر کے ساتھ، وہ مر گیا. خوبصورت جوان، خوبصورت بال تھے، کوئی 25-27 سال کا تھا. ہماری زندگی میں ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کی خیرات ہے، اسی کی عطا ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے. ورنہ مجھے اپنی حیثیت کی مولا کو خوب خبر تھی، میں اپنی حیثیت کو خوب جانوں. یہ محض تیری عطا ہے، تیرا احسان ہے، یہ تیری شفقت اور تیرا کرم ہے اور تیرا فضل اور تیری رحمت ہے. جب تک ہمارے مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں یہ بات رچ بس نہیں جائے گی، اندر گھل نہیں جائے گی، اس وقت تک ہم اپنی ایک زندگی کی کیفیت میں رہیں گے. یہ میری طاقت سے ہوا. اسلامی سربراہی کانفرنس تھی یہاں پاکستان میں، غالباً 1974 میں. 74 میں شاہ ایران بھی آیا، اس کی اولاد نہیں تھی. 2500 سال پرانا ان کا تخت تھا. یعنی میرے آقا مدینے والے کی آمد سے 1000 سال پہلے ان کا تخت تھا، مملکت تھی اور ان کی حکومت تھی اور نسل در نسل چلی آ رہی. بہت محنت کی، بھاگ دوڑ کی کہ کسی طرح میرا وارث پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے. شاہ فیصل مرحوم بھی تھے. لکھنے والوں نے لکھا ہے شاہ فیصل مرحوم نے اس کو مبارکباد دی کہ اللہ کی رحمت سے آپ کا بیٹا ہوا. فوراً کہنے لگا اللہ کی رحمت کیا، میں نے تو علاج کیا، میں نے تو بہت اللہ سے مانگا، کوشش کی. سننے والوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ اس کا زوال آ چکا ہے. اور پھر وہی ہوا، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں. اس کی میت کو جہاز لے کے اڑ رہا تھا، کوئی ملک اس کی میت کو جگہ دینے کو تیار نہیں. 2500 سال پرانا تخت اور وقت اور حکومت اور مملکت، اپنے بولوں سے میں آپ ڈرتے رہیں اور جو بول چکے ان پہ استغفار کرتے رہیں کہ نہ معلوم کریم آقا
کون سی گھڑی ایسی تھی میرے منہ سے کوئی ایسا بول نکلا تھا جس سے تو ناراض ہو چکا تھا اور تو نے میرے لیے کوئی عجیب فیصلے کر دیے تھے. آقا میں اپنے ہر بول پہ، اپنی ہر سوچ پہ، اپنے ہر قدم پہ اور اپنے ہر قلم پہ اور اپنے ہر حرف اور لفظ پہ اس سے معافی مانگتا ہوں. اس لیے اللہ پاک جل شانہ کو سارے ذاکرین پسند ہیں، پر جو استغفار کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کو سارے شاملین پسند ہیں، جو استغفار میں مشغول ہے میرے رب کو وہ بہت زیادہ پسند ہے. جو ہر سانس ہر لمحہ یہ کہتا ہے کہ مولا میرے اپنے ایک ایک قدم پہ توبہ کی مجھے ضرورت ہے. اور حضرت رابعہ بصریہ رحم اللہ فرماتی تھی مولا میری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، میری توبہ میں بھی میری میں ہے، مجھے اب اس توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، میرے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، میری ندامت کو بھی ندامت کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو برتن ہیں چھوٹے ہمارے، ظرف ہیں چھوٹے، کوئی عبادت بڑی مل جائے یا کوئی بڑے صدقے کی توفیق مل جائے یا اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی بڑی اماؤنٹ مل جائے کہ ہم نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا اور ایک پل میں ہماری نظر چلی جائے کہ میں کیا تھا اور میں کیا ہوں. کہیں نظر نہ بھٹک جائے، کہیں نظر نہ بھٹک جائے. اگر نظر بھٹک گئی نا تو کام خراب ہو گیا. نظر نہ بھٹک جائے. بیوی دعوے دار ہوتی ہیں میرے ساتھ تھا دیکھتا دوسری طرف تھا، اور یہ بات بیوی کو ناگوار گزرتی ہے، رب کو ناگوار کیسے نہ گزرے. مجھے ایک بیوی نے آپ کہی نا کاغذ سامنے رکھا میرے شوہر کے لیے دعا کریں اس کی نظروں میں حیا نہیں ہے. وہ کیا مقصد کہ چلتا میرے ساتھ ہے اور نظریں اس کی ادھر ادھر بھٹکتی ہیں. بیوی دعوے دار ہے، میرا رب دعوے دار نہیں ہوگا. بیوی کو شکوہ ہے، یہ مخلوق ہے. رب کو شکوہ. اس لیے اپنے ایک ایک عمل پہ ہم ڈرتے رہیں، ایک ایک عمل پہ بس کامتے رہیں اور ایک ایک عمل کو کر کے ندامت کی کیفیت ہمارے پاس رہے. ایک ایک عمل ٹھیک ہے نا. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. اللہ کا ذکر کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. سچے درد کے ساتھ، سچے غم کے ساتھ، سچی سوچوں کے ساتھ اور سچے وجدان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. آج کے بعد کہاں کس طرح؟ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے دھیان سے. اور اس کے بعد مراقبہ کرنا ہے، اور وہ مراقبہ کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس کیفیت کے ساتھ ہم مراقب ہیں. پہلے یہ حالت بنے گی اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ اس جسم میں روح بھی ڈالتے ہیں. پہلے عادت پھر عبادت. اس کیفیت کے ساتھ اللہ ان کیفیتوں کو پسند کرتا ہے. سر جھکانے والی کیفیت اور جھکا کے اس کریم آقا کو تلاش کرنے والی کیفیت کریم اس کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو پسند کر لے، میں اچھا لگنے لگوں اللہ کو. ہر شخص یہ کہے اللہ میں تجھے اچھا لگنے لگوں. اللہ مجھے اچھا بنا دے، ایسا اچھا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں.
سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نستغفرك ونتوب إليك 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 آمين 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.